الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام حضرات محبت ذوق اور شوق سے بلند آواز سے آقا کی ذات مبارکات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ میرے نہایت واجب الاحترام پیارے بزرگ اور عزیزوں، دعا فرماؤ اللہ کریم اس ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات پر اس ناچیز کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حج بیت اللہ شان ابراہیم خلیل اللہ کی جمعۃ المبارک میں جو خطبے میں ذکر کیا جا رہا ہے، آج تیسری قسط ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نمرودی چیخا جلایا گیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے انتظام کیا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کو جب چیخے میں ڈالنے کے لیے نمرودیوں نے انتظام کیا تو جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ انہوں نے بھی عرض کیا کہ آپ حکم فرمائیں، میں نوری پر مار کے آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ بارش کے برسانے والا جو فرشتہ تھا وہ بھی آ گیا کہ مجھے حکم ہو جائے کہ میں بارش برسا دوں اور یہ آگ ختم ہو جائے۔ تمام تر ہیلے بہانے تھے، لیکن قربان جاؤں حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کیا میرا اللہ نہیں جانتا؟ اگر وہ قادر مطلق صرف امتحان لے رہا ہے تو جیسے مرضی آزمائے، نمرود کا چیخا میرے لیے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس طریقے سے میرا رب راضی ہوگا اسے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میری جان کا نذرانہ قبول فرماتے ہیں تو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے
کثیر تعداد میں لوگوں نے منجنیق وہ جو جھولا بنایا تھا رسی باندھ کے اس نمرودی چیخے میں ڈالنے کے لیے اپنے پرائے سب اکٹھے ہوئے. ان کا والد بھی دشمن بن گیا کہ یہ اللہ کا نام کیوں لیتا ہے, توحید کا اعلان کیوں کرتا ہے, ہمارے بتوں کا دشمن ہے, لہذا اسے آگ میں ڈالا جائے. رسیاں کھینچتے رہے, ڈالتے رہے, کچھ نہ بنا. اور یہ عقیدہ انہوں نے اپنا بیان کیا, اپنا مذہب بیان کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو نمرودی کرتا پہنا دو, اگر جل جائے گا تو ٹھیک ہے, نہ جلا تو لوگوں میں اعلان کر دیں گے کہ نمرودی کرتے کی وجہ سے بچ گیا ہے, کیونکہ اسے خدا مانتے تھے. انا ربکم الاعلی, وہ خدا کا اعلان کر چکا تھا کہ میں بہت بڑا خدا ہوں, مجھ سے بڑھ کر کوئی خدا نہیں. تو یہ کرتا پہنایا گیا. یہ عقیدہ ان کا ہے. مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود قرآن پہ بھی ایمان نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی ایمان نہیں. قرآن پاک سورۃ یوسف 13 12 اور 13 پارہ میں جو سورۃ یوسف بیان کی گئی ہے, جس کے اندر یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش کیا گیا ہے. یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں آنکھوں کو بنائی دے بیٹھتے ہیں. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا, آپ نے فرمایا, جب وہ قافلہ گیا تھا بھائیوں کا, تو آپ نے فرمایا یہ کرتا میرا, یوسف علیہ السلام کا کرتا لے جاؤ, یعقوب علیہ السلام کو آنکھوں کے مس کرنے کے لیے دے دو. جب آنکھوں پہ مس کریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کرتے کی برکت کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی واپس فرما دیں گے. قرآن ہے, نبی کی شان ہے. مطلب اعتراض کرتا ہے کہ شاید یہ ہو یا نہ ہو. اب قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے, نارا کتاب سے کہا گیا, اس پر تیرا شک ہے, تیرا ایمان کامل نہیں, تیرا عقیدہ درست نہیں, تیرا مذہب کیا ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا اسلام کیا ہے. اور یہودی کافر اس عقیدے کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابراہیم خلیل اللہ نہ جلے تو ہم یہ اعلان کر دیں گے نمرودی کرتے کی وجہ سے بچ گیا ہے. مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے بھی اپنا عقیدہ درست نہیں کر سکتا, مضبوط نہیں کر سکتا. اللہ ہم سب کو نبی کی شان اور عظمت کے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس فرمائی. نبیوں کی شان بیان کی گئی. تو المختصر کہ انہوں نے نمرودی چیخے میں جلایا, سب کچھ جل گیا ہے, کتا بھی جل گیا ہے. اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ پہ ذرا آنچ بھی نہیں آئی. 40 روز تک وہاں ٹھہرے, وہ چیخا گلزار بن گیا. اور اللہ کریم نے ان کے پینے کے لیے چشمے جاری فرما دیے, کھانے کے لیے انتظامات فرما دیے, اور اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو وہاں کھانا پہنچانا ہے. نمرودیوں نے سوچا دکھ کچھ نہیں بنتا. جب آپ وہاں سے تشریف لائے پھر دعوت دی, اور نمرود خود آنکھوں سے دیکھتا رہا, پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے, بگلوں پہ چڑھ چڑھ کے, دیواروں پہ چڑھ چڑھ کے دیکھتا رہا کہ کیا ابراہیم خلیل اللہ جل گئے ہیں یا بچ گئے ہیں. جب دیکھا کہ آپ گلزار میں, باغ میں, کشت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہنے لگا ان کا خدا تو سچا ہے, اللہ وحدہ لا شریک تو سچا ہے, جس نے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو بچا دیا ہے. میں بھی کیوں نہیں مان لیا. وزیر سے مشورہ
مشورہ کیا. وکیل نے کہا اب تک تو اپنے آپ کو خدا کہتا رہا ہے, اب ایمان لائے گا دنیا کیا کہے گی, برباد و تباہ ہو جائے گا. پھر اس بات میں ٹھہر گیا کہ ہاں تو سچ کہتا ہے کہ میں بہت کچھ کہتا رہا ہوں, اپنے آپ کو خدا کہلاتا رہا ہوں. آج ابراہیم خلیل اللہ کی سچائی کو دیکھ کے اللہ وحدہ لا شریک کو مان لوں, ایمان لے آؤں تو میرا خدا ہونا تو یہ نہیں ٹھہرے گا, لہذا میں پھر اسی بات میں ٹھہرا رہتا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعوت دی کہ اب بھی وقت ہے آ جاؤ, لیکن وہ کہنے لگا نہیں, میں تیرے خدا کی سچائی کو دیکھ کر بہت ساری قربانی دینا چاہتا ہوں, بکریوں کے ریوڑ, اونٹ وغیرہ اس قسم کے. فرمایا میرے خدا کو تیری قربانی کی ضرورت نہیں جب تک تو پاک صاف نہیں ہوگا, ایمان نہیں لائے گا اللہ کے نبی پر, اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر جب تک ایمان نہیں لائے گا تیرے قربانیوں کی ضرورت نہیں, تیرے بکریوں کی اونٹ کی ضرورت نہیں, تیری دولت کی ضرورت نہیں. آخر کار اس نے چیلنج کر دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی فرما دیا ٹھیک ہے مجھے یہ چیلنج قبول ہے. 60 لاکھ فوج اپنی تیار کی نمرود نے, بغائے اصلا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی دربار میں اپیل کی ہے, رب کے کائنات دشمن سر پہ چڑھائے ہیں, نمرود نے اعلان کر دیا ہے, چیلنج کر دیا ہے, جنگ کے لڑنے کے لیے فرمایا قبول کر لو, میں بھی انتظام فرما دیتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے خلیل کتنا چاہیے مجھے فوج, کہ گنتی کرو ان کی فوج کتنی ہے, 60 لاکھ. اللہ نے حکم فرمایا فرشتوں کو کوہ کاف کا دروازہ کھولو, سوراخ کھولو, مچھروں کی گنتی کرو, 60 لاکھ مچھر بھیج دو. اللہ کی طرف سے فوج آ رہی ہے. اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مدد کرنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک خود انتظام فرما رہے ہیں. مدد کرنے والا تو اللہ ہے, یہ یقیناً اس بات میں ایمان لانا پڑے گا, لیکن ہم سب کے بڑا اسباب ہے, وہ سب بنا رہا ہے. 60 لاکھ فوج کون سی, وہ پرندہ, وہ پکھی, وہ مچھر, وہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے. ادھر یہ جنگل نچارا بجاتے رہے, ادھر مچھروں کی آواز اتنی ہے کسی کو کچھ سنائی نہیں دیتی. سارے مچھر جتنے نمرودی فوج کی سب کو لپیٹ لیا, ایک ایک کے دماغ میں چل گئے ناک کے ذریعے, اور سب کے بھیجا ختم کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اب دیکھیے نمرود بھاگا وہاں سے, پریشان حال ہے, گھر میں پہنچا ہے. بیوی نے پوچھا بھلا ہو تیرا کیا بات ہے, کیوں اتنا پریشان ہے؟ جو جنگ لڑنے کے گیا تھا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ, 60 لاکھ فوج لے کے گیا تھا, فرمایا اسلحہ سازو بھان, اب وجہ کیا ہے تم پریشان ہو؟ کہنے لگا ہارا بھی کیا ہوں, مارا بھی کیا ہوں, تمام تر میری فوج ماری گئی ہے. وہ کون سی ایسی فوج تھی جو تیری فوج ختم کر دی ہے؟ بس اتنی دیر تھی, وہ ایک لنگڑا مچھر, کانا مچھر, جس کا ایک بازو نہیں ہے, ایک ہاتھ نہیں ہے, ایک ٹانگ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, ایک آنکھ نہیں ہے, ایک کان نہیں ہے, تمام پر آرام سے ایک آدھا ختم ہو چکا ہے, نظام قدرت ہے. اللہ کی بارگاہ میں اپیل کر بیٹھا تھا, اللہ یہ تیری رضا تھی, میرا ایک ہاتھ لے لیا ہے, ایک پاؤں لے لیا ہے, ایک کان لے لیا ہے, ایک آنکھ لے لی ہے, میں تیری رضا پہ راضی ہوں, اب مجھ پہ راضی ہوگا, یہ سعادت مجھے عطا فرما کہ نمرود میرے ہاتھ سے مرے. اس مچھر نے اللہ کی بارگاہ میں دی. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ دعا, یہ اپیل مچھر نے قبول فرمائی. قبول فرمانے کے بعد وہ طاقت دی, مچھر اڑا, نمرود کی ران پہ بیٹھ گیا, بیوی کے پاس بیٹھا تھا, بٹانے والا تھا. وہ کون سی فوج ہے, کیسا فوجی جوان تھا, ابھی ران پہ بیٹھا ہے, چیخ نکلی کہ یہی جوان ہے فوجی. یہ جوان فوجی ایک مچھر کیا نظر آئے جو مچھر مکھی سے بھی کم ہے. بس وہ اتنے ہی کہنے والے تھے, اسے ہاتھ اٹھا کے آنے والا تھا, وہ مچھر اڑا, نمرود کے ناک کے ذریعے راستہ اختیار کرتے ہوئے دماغ میں پہنچ گیا. 40 روز تک ابراہیم خلیل اللہ گلدان میں بیٹھے رہے, ذکر الہی میں مشغول رہے. اللہ نے سارے کھانے پینے کا انتظام فرما دیا, آرام آسائش کا انتظام فرما دیا. اب یہ مچھر اس کے دماغ میں بھیجا کھاتا ہے, اس نے
اپنے نوکر کو مقرر کیا ہوا ہے، اپنے ملازم کو مقرر کیا ہوا ہے، ڈنڈا اس نے اٹھایا ہوا ہے، اس کے سامنے آتا ہے، مچھر جو ہے وہ سکون کر جاتا ہے، بھیجا کھانا ختم کر دیتا ہے اور اسے تکلیف ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ مچھر کھانا پینا شروع کرتا ہے، پھر اسے تکلیف ہوتی ہے، پھر ملازم ڈنڈا مارتا ہے، یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا۔ کسی نے کہا وہ بھیجا کھا کے ختم ہو گیا ہے، کسی نے کہا جی کسی روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈنڈے مارنے والے نے کہا 40 روز ہو گئے ہیں، روزانہ تھوڑا بڑا ڈنڈا مارنے سے کام نہیں بنتا، ایک ہی بار ڈنڈا مارو سر پھوڑ دو ختم ہو جائے، یہ کام برباد ہو جائے، روزانہ کا تماشا ہی ختم ہو جائے۔ اللہ نبیوں کے دشمنوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتا ہے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں سب کا ادب احترام نصیب فرمائے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ نمرود ختم ہوا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تبلیغ کے لیے آگے تشریف لے گئے، سفر فرما رہے تھے، فلسطین گئے، ملک شام گئے، مصر کی طرف گئے، تمام تر ممالک میں آپ نے تبلیغ فرمائی۔ اسی دوران جب آپ کا حرام سے گزر ہوتا ہے، وہاں آپ کا حیران نامی سے چچا تھا، ان سے ملاقات ہوئی، وہ محبت فرماتے تھے، محبت کی بنا پر انہوں نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی، سیدہ خاتون جو پہلی بیوی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، وہاں سے شادی ہوئی، وہ ایمان میں آئی اللہ کے نبی پر، اور شریعت مطہرہ جو اس وقت کا جو نظام تھا اسے مکمل کرنے کے بعد پھر ان کے چچا جو بھی حساب و کتاب کرتے رہے، ان کی انبن ہو گئی اور وہاں سے اپنی بیوی سیدہ خاتون کو لے کر آپ سفر روانہ ہو گئے، جگہ جگہ تبلیغ فرماتے۔ جب آگے سفر بنا رہے تھے، سمندر پار کرنا تھا، وہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، جو بھی قافلہ آتا جن کے ہاں کوئی مال و دولت ہوتی یا ان کے ہاں کوئی عورت خوبصورت ہوتی وہ چھین لیتا۔ جب انہیں خبر ملی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاں جو ان کی بیوی ہے سیدہ خاتون ایک شہزادی ہے، بہت خوبصورت ہے، اس ظالم بادشاہ نے کوشش کی اور انہیں علیحدہ کروا کے ہاتھ بڑھایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جس طریقے سے دنیا میں آپ نظام دیکھتے ہیں، ایک ٹی وی کا پروگرام دیکھتے ہیں، یہ سائنس نے اپنی ترقی کی ہے، سارا نظام بیٹھے دکھایا آپ کو۔ اگر اسلام آباد میں جو کچھ جلوس جلسے ہو رہے ہیں آپ یہاں گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کے لیے یہ سارا نظام بنا دیا۔ عدالتی ہونے کے باوجود اپنی بیوی کی عزت کے معاملے میں تمام تر چیزیں دیکھتے رہے، ذرا شک و شبہات کی بات باقی نہ رہی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کی گھر والے کی عزت بچاتے ہوئے اور اپنے نبی پیغمبر ابراہیم صلی اللہ کو مطمئن فرماتے ہوئے سارا انتظام کیا۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر سائنس یوں کر سکتی ہے، تمام پر جلسے جلوس تمام پروگرام آپ کو دکھا سکتی ہے، تو اللہ نے بھی اپنے پیارے ابراہیم صلی اللہ کو علیحدگی میں سارا نظام دکھا دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے بی بی کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھ شل ہو جاتا ہے، خالد کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس پر ایمان لے آؤ نا کہ اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے، نبیوں کی گھر والی ام المومنین ہے، ہماری مائیں ہیں، عظمت والی ہے، شان والی ہے۔ اس کرامت کو دیکھنے کے بعد مان جاتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، پھر رہا نہیں جاتا، پھر آگے بڑھتا ہے۔ پہلے ہاتھ اشل ہو رہا تھا، اب جو بےایمانی کی نیت سے آگے بڑھا، زمین پھٹ گئی، گردن تک اسے اندر کر لیا، بار بار یہ عمل کرتا رہا۔ آخرکار بی بی سیدہ خاتون نے فرمایا، اے ظالم بادشاہ، تجھے خبر ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، اب معافی کا طلبگار ہوگا، میں معاف نہیں کر سکتی جب تک تجھے اللہ کے نبی معاف نہ کرے۔ آخرکار معافی کا طلبگار ہوا۔ اس کرامت کو دیکھنے کے بعد ایمان میں آنے پر تل گیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے معافی مانگی۔
اور معافی مانگنے کے بعد جب غلامی کا دعویٰ کرنے لگا تو نذرانے کے طور پہ ان کی ہی بیٹی تھی، اس بادشاہ کی ان کی ہی بیٹی تھی جن کا نام ہے بی بی ہاجرہ، جو اللہ کے پیغمبر اسماعیل نبی اللہ کی ماں ہے، اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہے، انہوں نے بطور نذرانہ پیش کیا تھا۔ یہ آپ کی دوسری بیوی ہے، پہلی سیرہ خاتون، دوسری بیوی ہاجرہ جو اس دانی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کہنے لگا اگر سے بادشاہ ہوں، یہ ملکہ بنے گی، بادشاہوں کے گھرانے میں جائے گی، لیکن سب کچھ دیکھ بیٹھا ہوں، اللہ کے نبی کی عظمت بھی دیکھ بیٹھا ہوں، ان کی گھر والے کی شان بھی دیکھ بیٹھا ہوں، کیوں نہ کہ میری بیٹی ان کی غلام بن جائے۔ اس وقت کے لوگ بھی عقیدہ رکھتے تھے، آج تو پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو، نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کی ذات پر گستاخیاں کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا شریعت کا نظام کہ ہم نبیوں کی شان میں گستاخی کریں، اولیاء کی شان میں گستاخی کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کریں۔ تو اس وقت غلامی کا دعویٰ چل رہا ہے، آج بھی غلامی کا دعویٰ پیش کرو کہ ہم تمام نوکر اور غلام بن کر انبیاء علیہ السلام کی دروازے کی جو ہے ادب احترام سے بھیک مانگے، وہاں انہیں کے صدقے ہی سب کچھ مل رہا ہے۔ اللہ نے جتنا بھی ساری کائنات کا جو نظام بنایا ہے، کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، عطا فرمانے والا اللہ ہے، تمام نبی انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اس مسبب الاسباب نے نبیوں کی شان اجاگر کرنے کے لیے ان کو عطا فرمانے کے بعد اتنی طاقت و قوت و علم عطا فرمایا، اس پر آقا رسول کریم فرماتے ہیں واللہ معطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ہم نبی کا ذکر کھا رہے ہیں، نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں، وہی تقسیم فرما رہے ہیں، وہی ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ یہ تو ذہن بھی مانتا ہے نا، دنیا کی مثال بھی قائم ہے، اگر یہ گھڑی میری ذاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی نے مجھے تحفہ دیا ہے، گفٹ کر دیا ہے، نواز دیا ہے، عطا کر دیا ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری اپنی ذاتی نہیں تھی، بلکہ مجھے عطا کا ایک تحفہ ملا ہے، نوازا دیا ہے، گفٹ دیا گیا ہے۔ تو اللہ نبیوں کا ذاتی کمال نہیں، تمام نبی اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ انہیں عظمت، شان، علم اور یہ مقام عطا فرما دے تو اللہ کے عطا کرنے سے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے سے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس عقیدے پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ مولا تعالیٰ سچا عقیدہ نصیب فرمائے، انبیاء سے سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے دعا فرمائی، مولا تعالیٰ نے پہلی خاتون سیرہ خاتون سے اولاد نہیں عطا فرمائی، دوسری خاتون جو بی بی ہاجرہ ہے ان میں سے اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوتے ہیں، ذبیح اللہ پیدا ہوتے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ۔ جب یہ پیدا ہوئے تو پہلی خاتون جو ہے سیرہ خاتون، ان سے برداشت نہ ہوا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے اور ان کے ہاں اولاد ہو گئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا یہ ان کو رکھ لو، یا میں آپ کے ہاں کہہ سکتی ہوں یا انہیں علیحدہ راستہ اختیار کراؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی سیرہ خاتون کا کہنا کیا تھا، بلکہ اللہ کی رضا شامل ہے۔ سارا نظام میرے مولا کا ہے، یہ بات اس کے دل میں ڈالی، نظام بنا، پروگرام بنا۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو لیتے ہیں، بی بی ہاجرہ اپنی خاتون کو لیتے ہیں اور انہیں مشکلہ پانی کا دیا، کچھ کھجوریں دی، جنگل بیابان میں وہاں ٹھہرایا۔ جب واپس آنے لگے بی بی ہاجرہ عرض کرتی ہیں اے ابراہیم خلیل اللہ یہ تو بتاؤ کس جرم کی سزا دے کے جا رہے ہو، جنگلوں میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ خاموش رہے۔ دوسری بار پوچھا کیا وجہ ہے؟ جنگلوں میں چھوڑے جا رہے ہو، آپ نہیں بولے۔ جب تیسری بار پوچھا کیا اللہ کی رضا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں جی ہاں میرے مولا کی رضا ہے۔ بی بی ہاجرہ یہ الفاظ پیش کرتی ہیں جاؤ ابراہیم خلیل اللہ، اے میرے سر کے تاج، تمہارا بھی اللہ حافظ اور میرا بھی اللہ حافظ۔ سبحان اللہ۔
اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ واپس تشریف لانے لگے، بچوں کو صرف لانا نہیں چھوڑا بلکہ دل میں محبت تھی، یہ امتحان تھا، آزمائش بھی، کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی دنیا کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اب واپس آ کے ایک کورٹ میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی، ربنا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو جنگل بیابان میں اس مقام پہ چھوڑ رہا ہوں جہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے۔ تو مہربانی فرما ان کے دل میں یہ بات ڈال، انہیں نمازی بھی بنا دے اور لوگوں کو ان کی طرف مائل بھی کر دے، یہ سارا نظام روشن ہو جائے اور اس مقام کو وہ عزت عطا فرما، وہ شان عطا فرما جہاں ان کی دعا سے اللہ کا گھر بنا ہے، نبی کی دعا سے اللہ کا گھر بنا ہے۔ اور یہ بھی دعا ساتھ کی، تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اللہ اپنی مہربانی سے، فضل و کرم سے انہیں پھلوں کا رزق بھی عطا فرما، یہ ثمر بھی عطا فرما تاکہ تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو۔ یہ نبی کی دعا ہے کہ اس جگہ کو، جنگل بیابان کو اتنی عزت ملی کہ وہاں خانہ کعبہ بنایا گیا، اللہ کا گھر بنایا گیا اور پھلوں کا رزق عطا فرمایا گیا۔ وہاں پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا، پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ اور طائف جو شہر ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہاں تمام سبزیات اور فروٹ پھل وغیرہ ہوتے ہیں اور یہاں کم ہوتے ہیں۔ ہوا کیا، جو اعلیٰ باندھا گیا ہے، ابتدا کی گئی ہے اللہ کے گھر سے، وہاں جو مٹی نکالی گئی ہے وہ وہاں ٹیپ میں بھیجی گئی ہے اور باقی نظام یہاں بنا کے اللہ کا گھر بنایا۔ اس جگہ کی مٹی کی برکت کی وجہ سے آج یہاں سبزہ داری ہو رہی ہے۔ یہ بیت اللہ کی جگہ والی مٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بہانے سے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمایا۔ یہ نبی کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، ولیوں کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ اب رہا سوال، آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا نعم و بدل ہمیں انعام مل جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک جتنے بھی اس کے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمائی ہے، کبھی کسی کی دعا رد نہیں فرماتا یا فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اگر قبول فوراً نہ ہو تو وہ پینڈنگ رکھ دی جاتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، کل قیامت کے دن اس کا نعمت بدل تمہیں ملے گا۔ اللہ اپنے بندوں کا دل نہیں دکھاتا، یہ دعا کر قیامت والے دن تمہیں فائدہ دے گی، تمہارے کام آئے گی، پریشان نہیں ہو۔ اس پر آپ نے صبر کرنا، اس پر آپ نے صبر کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج تیسری قسط جو ہے ہم نے اس واقعہ کی پیش کی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان میں، اسماعیل ذبیح اللہ کی شان میں۔ آئندہ جو ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، مولا تعالیٰ پڑھنے